السلام علیکم ناظرین، میں ہولی موسوی پروگرام جشن امام حسن عسکری علیہ السلام کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 11 ربیع الثانی ہے، 17 نومبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج جو ہے وہ ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ جشن امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ دو مہمانان گرامی موجود ہیں، ہمارے ساتھ تعارف کراتے چلیں۔ آغا سید رومان رضوی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ ہیں، اور آغا سید سمن عباس رضوی پونے بمبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل ایامکم واللیالی، بہت بہت مبارک ہو یہ خوبصورت لمحہ آپ کی خدمت میں بھی تمام ناظرین کی۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ زندگی میں ہے بہت آج اندھیرا مولا، زندگی میں ہے آج بہت اندھیرا مولا، ہر طرف آج پریشان ہے دنیا مولا۔ آپ کے بابا کی ہے آج ولادت کی خوشی، آپ کے بابا کی ہے آج ولادت کی خوشی، اپنے بابا کا عطا کیجئے صدقہ مولا۔ جناب سمن عباس رضوی صاحب پروگرام کا آغاز آپ کی خوبصورت آواز کے ساتھ ایک منقبت سے کریں گے۔ بسم اللہ، پیش فرمائیے۔ تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں والد محترم جناب اسد عزیزی کے 4 مصروں سے، سماعت فرمائیں۔ فضیلتوں پہ فضیلت میرے امام کی ہے، فضیلتوں پہ فضیلت میرے امام کی ہے، زمیں تا آسماں شہرت میرے امام کی ہے، زمیں تا آسماں شہرت میرے امام کی ہے، نہ راستے کی صحبت نہ سرحدوں کی فصیل، نہ راستے کی صحبت نہ سرحدوں کی فصیل، جہاں بھی جاؤ حکومت میرے امام کی ہے، جہاں بھی جاؤ حکومت میرے امام کی ہے، زمیں تا آسماں شہرت میرے امام کی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پتہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، کیا کہنے بھائی؟ ہاں مگر ذکر مولا کی محفل ہو جب، ہاں مگر ذکر مولا کی محفل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں مدح مولا کائنات میں، سماعت فرمائیں۔ علی سے رابطہ جس کا نہیں ہے، علی سے رابطہ جس کا نہیں ہے، اسی کا راستہ
سیدھا نہیں ہے، واہ واہ اسی واہ کا واہ سبحان اللہ راستہ سیدھا نہیں ہے، ادھر جنت ادھر کوثر کی لہریں، ادھر واہ جنت ادھر کوثر کی لہریں، واہ علی کی سلطنت میں کیا واہ 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 نہیں سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ علی سبحان اللہ سے بھائی سبحان اللہ رابطہ جس کا کیا کہنا ہے نہیں ہے، سبحان اللہ تمہارے جیسے کیسے ہو گئے وہ، تمہارے واہ 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 جیسے کیسے ہو گئے وہ، رسول اللہ کا سایہ نہیں سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ واہ 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 رسول مکرر مکرر اللہ کا مکرر سایہ واہ واہ نہیں ہے، علی تمہاری سے جیسے کیسے واہ رابطہ جس سبحان کا اللہ نہیں ہے، جمال مصطفیٰ دیکھا ہے جب سے، جمال واہ 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 مصطفیٰ دیکھا ہے جب سے، جمال مصطفیٰ دیکھا ہے جب سے، کوئی اب سبحان اللہ دوسرا جچتا جستا سبحان نہیں اللہ ہے، سبحان اللہ مصرا بول رہا ہے علی واہ سے واہ 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 رابطہ جس کا نہیں ہے، شرف کیا خاک سمجھے حلتا کا، شرف کیا خاک سمجھے حلتا کا، شرف کیا خاک سمجھے حلتا کا، وہ جس نے انما دیکھا نہیں نہیں ہے سبحان ہے، اللہ واہ سبحان اللہ علی واہ سے رابطہ جس کا نہیں ہے، مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ اسد واہ خوب رضوی تیری فرقت میں مولا، واہ واہ اسد سبحان اللہ رضوی تیری فرقت میں مولا، اسد رضوی تیری فرقت میں مولا، کبھی بھی چین سے سوتا نہیں ہے، سبحان اللہ بہت خوب علی سبحان سے اللہ رابطہ جس کا نہیں ہے، سبحان اسی اللہ کا راستہ سیدھا نہیں ہے، صلوات پہ محمد وآل محمد، شکریہ۔ سبحان اللہ اللہم صلی علی صلی محمد علی وآل محمد و محمد آل محمد جزاک اللہ بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے جناب سمد عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ پونے ممبئی ہندوستان سے شامل ہوئے، منقبت پیش کی جس کا رابطہ اس کا مولا امیر المومنین سے نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت جو ہے وہ اشعار سے ایک جو ہے وہ ایک مالا بنی ہوئی تھی فضائل محمد علیہ محمد علیہ السلام کی۔ ہم انتہائی مشکور ہیں سمد عباس صاحب آپ کے کہ آپ نے اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین پروگرام کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جناب سید رومان رضوی صاحب نجف اشرف سے، اور آج کی مناسبت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جشن ہے، حضرت بقیت اللہ کے بابا کا جشن ہے آج جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے ایک امام کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے ایک تھوڑی سی مختصر سی حیات طیبہ کے بارے میں قبلہ سے اقتباس کریں گے کہ پروگرام کو مزید اس میں جہتیں کھولنے کے لیے، اس میں مزید جو ہے وہ تاکہ وسعت پیدا ہو، اس میں مزید جو ہے وہ سوالات کیے جائیں، مزید اپنے نوجوانوں کو ان تمام تاریخ سے، ان سے آج کی بابرکت ترین دن سے جو ہے وہ آشنا کیا جا سکے، تو اس پر تھوڑی سی طویل گفتگو فرما دیں امام کی ولادت کی تاریخ مختصراً اور حیات طیبہ کے بارے میں۔ قبلہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ صلی الرحمن اللہ الرحیم
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں حضرت مقدس نجف اشرف سے ولادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے اللہم ہیں، صلی علی اور آپ تمام وعلی ناظرین کی جانب سے، اپنی جانب سے، تمام مولا کے چاہنے والوں کی جانب سے جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کو اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہوئے بارگاہ امیر المومنین امام المتقین یاسف الدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام علیہ کی السلام، عظیم اللہم صلی بارگاہ علی میں ان کے فرزند کی ولادت کی خوشی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مولا سے تبسل کرتے ہیں کہ مولا اپنے چاہنے والوں پر نگاہ کرم فرمائے، آپ کے گھر بڑی عید ہے، اس عید کے موقع پر عیدی جو عطا کیجیے وہ اپنی معرفت، اپنی ولایت عطا فرمائے۔ اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں ان کے والد محترم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے وقت کے امام سے بھی توسل کرتے ہیں، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ صلوات کے نذرانے کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے بابا کی ولادت کی مبارکباد پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہترین، آپ نے سوال کیا، یقیناً یہ مناسبتیں جب آتی ہیں تو ہمیں اللہ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ان مناسبتوں سے ہم مستفید ہوں اور ہم اپنے اس ہدف کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف اپنی زندگی کو لے کر جائیں کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بہت بڑی خوشی کی تاریخ ہے، زمانے کے امام کے بابا کی ولادت کی تاریخ ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، تو ہم خود محسوس کریں کہ ہم کس انداز میں خوشی مناتے ہیں۔ اس دن ہم لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، لوگوں کو اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ضیافت کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے وقت کے امام کو ان کے بابا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنا ہے، ان کی خدمت میں ہم جائیں، تحفہ لے کر جائیں۔ تحفہ کیا ہے؟ اچھے اعمال، نیک اعمال کو لے کر ہم امام کی خدمت میں جائیں، صلوات کے ساتھ 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ کے ہم امام کی خدمت میں جائیں، قرآن مجید کا کوئی بھی سورہ پڑھ کے ہم امام کی خدمت میں جائیں اور ان کے بابا کی ولادت کی مبارکباد پیش کریں اور امام سے بھیک مانگیں۔ امام سے ہم ایک سائل کے طور پر، ایک فقیر بن کے امام سے ہم دست سوار بلند کر کے کہے مولا آپ کے بابا کی ولادت کی خوشی ہے، میں گنہگار صحیح، مولا خطا کار صحیح، لیکن آج آپ کے گھر کی عید ہے، آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پہ حر علیہ السلام بن کر واپس جاتے ہیں، تو ہمیں آج خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ لہٰذا ہم آج اپنے وقت امام کو ان کے بابا کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اور جیسا کہ سوال آغا بھائی آپ نے کیا اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں مختصراً عرض یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جن کا نام حسن، اللہ اکبر، تاریخ امامت میں آپ دوسرے حسن ہیں، آپ کی کنیت کے جس سے آپ معروف ہیں ابو محمد آپ کی کنیت ہے۔ ولادت کی تاریخ میں ذرا سا آپ کے اختلاف ہے، بعض تاریخوں میں 8 ربیع الثانی ہے، بعض میں 10 ربیع الثانی ہے، اور ہجری 231 یعنی 231 ہجری، اور آپ جہاں پیدا ہوئے، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، مکان ولادت مدینہ منورہ ہے، اور آج آپ کا جہاں مدفن ہے، جہاں روضہ مطہر ہے، کہ جہاں آج پوری دنیا سے عقیدت مند آپ کے چاہنے والے آپ کی زیارت کو آتے ہیں، وہ سامرہ عراق میں آپ مدفون ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کی اس پروگرام کے صدقے میں، امام کے اس ذکر کے صدقے میں، اللہ تمام ناظرین کو امام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ کے بہت سے القاب ہے، اس میں جو بہت معروف لقب ہے وہ عسکری ہے، سراج ہے، ہادی ہے۔ آپ کے والد حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہیں، آپ کی والدہ جناب توسن سلام اللہ علیہ ہیں، اور آپ کی زوجہ بی بی نجیب خاتون سلام اللہ علیہ ہے۔ آپ کی بہت سی اولادیں جن میں امام زمانہ علیہ السلام جو ہمارے وقت کے صاحب، ہمارے وقت کے امام، ولی، وارث امام ہیں۔ اللہ ہمیں امام وقت کی معرفت عطا فرمائے۔ آپ کی بڑی مختصر تاریخ اسمت و طہارت میں آپ کی عمر بڑی مختصر، یعنی فقط 28 سال اس دنیا میں ظاہری طور پہ آپ رہے۔ اس کے بعد آپ کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری سامرہ میں واقع ہوئی۔ سبب شہادت امام کی زہر قرار پہ، امام کو معتمد نے زہر دلوایا تھا۔ دوران زندگی میں امام نے جس انداز میں اسلام کی تبلیغ کی، اور خاص طور سے آپ کی جو تاریخ زندگی ہے، چونکہ آپ کی حیات کے بعد، آپ کی زندگی کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا سلسلہ شروع ہوا، لہٰذا اس دور کو امام نے کس طرح اپنے چاہنے والوں تک پہنچایا، یہ ایک بہت مفصل طلب گفتگو ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت امام کی معرفت کے حوالے سے کتابوں کا مطالعہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ناظرین جو ہے پروگرام میں
तलमीदी गुफ्तगू के साथ अबवाब हमारे सामने रोशन हो चुके हैं। हमारे अज़हान के सामने एक तारीख का जो पन्ना है वो क़िबला ने खोल दिया है, उस चैप्टर को वाज़े कर दिया है। अब हमारे सामने जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के इमामत का भी दौर है, हमारे सामने गैबत का भी दौर है, हमारे सामने हमारी जिम्मेदारियों का भी सवाल खड़ा है, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें इस वक्त इस छोटी सी गुफ्तगू के साथ जो है वो एक आश्कार हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी सी जो है वो आगे बढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। क़िबला हमारे यहाँ जब भी किसी आइमा अलैहिस्सलाम की जश्न की तारीख आती है, खुशी की तारीख आती है, या शहादत की अय्याम सोग आते हैं, तो या तो हम मजलिस करते हैं या हम जश्न मनाते हैं, हम उसके ऊपर खुशी करते हैं, हम उसके ऊपर बैठ के मिलाद करते हैं, हम एक दूसरे को फ़क्र मुबाहत जैसे है तबरीक करते हैं। तो क्या यहाँ तक ही हमारी मसूलियत है या इससे सिवा भी है कुछ हमारी और जिम्मेदारियां जिसकी तरफ निशानदेही करनी जरूरी है? क़िबला क्या कहेंगे इस पे? जज़ाकुमुल्लाह, दौरे हाजिर का बेहतरीन सवाल। यकीनन जब विलादत की तारीख आती है तो हम खुशी मनाते हैं, मसरत के लम्हात होते हैं, अल्लाह का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब शहादत की तारीख आती है तो परशगम बिछाया जाता है, हम इमाम के सोग में सोगवार होते हैं, इमाम के गम में गमख्वार कहलाते हैं और इमाम के मरसिए, इमाम के मसाइब पढ़ते हैं। लेकिन हम चूँकि इमाम की शिया हैं, इमाम के चाहने वाले हैं और ये हमारी फितरत है, यानी अल्लाह ने हमें इमाम की फाज़िल तीनत से खल्क़ किया। खुद हदीस मुबारक है कि हमारे शिया हमारी फाज़िल तीनत से खल्क़ हुए हैं कि जो हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारे गम में गमज़दा होते हैं। ये हमारी फितरत है, ये हमारी जिबिल्लत है। हम इमाम के गम में गमज़दा होंगे, ये हमारी अल्लाह ने हमारी सरिश्त में शामिल किया है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि इससे बढ़कर भी कोई ज़िम्मेदारी, यकीनन इससे बढ़कर ज़िम्मेदारी हमारी, चूँकि हम इमाम के घर वाले हैं, हम इमाम के मानने वाले हैं, हम इमाम के शिया अपने आप को कहते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब इमाम की विलादत की तारीख आए, चूँकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया का ज़माना भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट का ज़माना है, अपनी बात को सोशल हम मीडिया बहुत आसानी के साथ पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। ज़िम्मेदारी किस अंदाज़ में बढ़ रही है? ज़िम्मेदारी ये बढ़ रही है कि हम विलादत की खुशी मनाने के साथ-साथ हम दुनिया वालों तक इमाम की तालीमात को पहुँचाएँ। हम उन लोगों तक इमाम के पैगाम को कन्वे करें, अपील करें कि जहाँ तक अभी बात पहुँची नहीं है। हम अपने किरदार और आमाल के ज़रिए हम इमाम की विलादत का जश्न मनाएँ और ख़ास तौर से इस वक़्त कि जहाँ फितनों का बाज़ार सजाया गया है बातिलों की तरफ से। इस वक़्त ख़ास तौर से चूँकि ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ये दौर है और बहुत पुरफ़ितन दौर है। रिश्तेदारी अब साँसें ले रही है। अब जो अक़दार हमारे, जो हमारे तहज़ीब, हमारी जो सक़ाफ़त है, वो सब दम तोड़ रही है। इस वक़्त हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ रही है कि ख़ास तौर से जब मुनासिबतें आती हैं, चाहे वो विलादत के हवाले से, चाहे शहादत के हवाले से, तो जो मुरब्बी हज़रात हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियन हैं, जो किसी इदारे को चला रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि वो ख़ास तौर से इन अय्याम में, इन मुनासबतों में इमाम की तालीमात के हवाले से, इमाम की हदीसों के हवाले से, इमाम की ऑटोबायोग्राफ़ी, ख़ास तौर से जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना, नेट पे एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री हम बनाएँ और डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत तवील नहीं, 4 से 5 मिनट मुख्तसर सा बना के उसे हम इंटरनेट पे अपलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर। आजकल क्या है मामला हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। ऐसी चीज़ें हम एक-दूसरे को शेयर करते हैं जिससे ना मुझे कोई फ़ायदा मिलता है, ना सामने वाले को कोई फ़ायदा पहुँचता है। सिवाय वेस्ट ऑफ टाइम के कुछ हासिल नहीं होता। मैं आपकी खिदमत में आज की तारीख के हवाले से 5वें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक हदीस को पेश करना चाहता हूँ। इमाम बयान करते हैं, जो शख्स भी अच्छी बात को नशर करे, जो हमारी तालीमात को नशर करे, कुरान के पैगाम को एक दूसरे से शेयर करता है, एक दूसरे के दरमियान अच्छी बातों को पहुँचाता है, तो उसका सवाब, उसका अज्र अल्लाह उसे ये देता कि ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी चीज़ें हैं, वो उस शख्स के लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं कि जो अच्छी चीज़ों को शेयर करता है, कुरान और अहले बैत के पैगाम को दुनिया वालों तक पहुँचाता है। तो हम इन मुनासबतों से फ़ायदा उठाएँ और विलादत की खुशी मनाएँ। मजलिसों में हम गमज़दा होते हैं, शहादतों के हवाले से गमख़ार होते हैं। उनके साथ-साथ उन तमाम लवाज़मात के साथ-साथ हम तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जितनी हमारी हैसियत है, जितनी इस्तिताअत है, हम खुद मुतालिया करें और दुनिया वालों तक पहुँचाएँ। और बेहतरीन खुद इमाम हसन अस्करी इस्लाम की हदीस है, जो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी हदीस है। इमाम बयान करते हैं, कुन ली ज़ैना, हमारे लिए इज़्ज़त का सबब बनना, हमारे लिए नंगवार ज़िल्लत का सबब नहीं बनना। हम ऐसा नहीं कि अपने अमल के ज़रिए इमाम को शर्मिंदा करें, माअज़ल्लाह अल याज़ु बिल्लाह, बल्कि हम अपने किरदार, विलादत की तारीख़ आ रही है,
ہم امام کی خدمت میں تحفہ ہدیہ لے کر جائیں. ہم دنیا والوں کی ولادت جب صحیح مناتے ہیں تو ہم ان کے گھر ہم تحفہ لے کے جاتے ہیں. امام کی خدمت میں تحفہ کیا پیش کرنا ہے؟ میں امام کی اس حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں. صادق علیہ محمد بیان کرتے ہیں جب میرا کوئی شیعہ ہم تک کوئی ہدیہ لے کر آنا چاہتا ہے, ہمیں کوئی گفٹ پیش کرنا چاہتا ہے اور وہ ہم تک ڈائریکٹ نہیں آ سکتا, تو وہ ہمارے کسی مخلص شیعہ, ہمارے کسی سچے شیعہ تک اس ہدیہ کو, اس گفٹ کو پیش کرے, اسے وہی ثواب ملے گا جو مجھے گفٹ کرنے کا ثواب اسے اللہ عطا کرنے والا ہے. تو ہم امام کی واہ ولادت میں کسی مومن کو اپنے سبحان گھر اللہ. بلائیں, اس کی ضیافت کریں, دسترخوان بچھائیں, 4-5 لوگ بیٹھ جائیں, امام کا ذکر کریں, امام کے فضائل بیان کریں. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع کراؤڈ ہو, بلکہ مختصر لوگ بھی ایک بزم سجا کر امام کے فضائل پڑھ کے تبرک کے طور پہ امام کے چاہنے والوں کو عطر, خوشبو لگائیں اور بہترین تحفے پیش کریں. تحفہ صرف پیسے سے خریدا نہیں جاتا. کسی مومن کو اگر اس نیت سے آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث سنا دی کہ 11ویں امام کی حدیث ہے کہ طاقتور اور مجاہد ترین شخص وہ ہے کہ جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, تو یہ حدیث بھی خود تحفہ ہے ایک مومن کے لیے. تو لہٰذا ہم سبحان اللہ. ان مفاہیم کو سمجھے, ان مفہوم کو سمجھے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا. لہٰذا ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تعلیمات محمد وعلی محمد کو زیادہ سے زیادہ معاشرے میں عام بہت کریں. خوبصورت بہت خوبصورت قبلہ آپ نے بات کی, اور اس میں مجھے ایک پوائنٹ اور ذہن میں آ رہا ہے, وہ بھی میں اپنے ناظرین کے جی جی سامنے اور آپ کی خدمت میں اس کو رکھتا ہوں. جس طرح سے شجر لگانے کے اوپر ثواب ہے کہ جب تک اس کی چھاؤں رہے گی اور اس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے, وہ درخت لگانے والے جی کو جی ثواب جاتا رہے گا. مگر یہاں پر ایک ایسی چیز کے بارے میں جو کہ درخت لگانے سے بھی زیادہ عظیم نظر آتا ہے, کہ وہ درخت کی بہرحال ایک عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے اور گر جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ درخت نہ لگائیں, بالکل لگائیں, اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث میں تاکید ہے. مگر کسی کو اہل بیت علیہ السلام سے کوئی روایت صحیح نقل کرنا, حدیث معصوم پہنچانا, رسول اللہ کی کوئی بات پہنچانا جس سے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے اور وہ چیز اس کے بعد نسلوں میں سفر کرتی رہے, تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا مضبوط شجر ہے جس کی ضیا کس قدر نسلوں تک جائے گی, سبحان اللہ. اور جس نے یہ کرامت پہنچائی, یہ چیز پہنچائی, جو سبیل بنا, جو وسیلہ بنا, اس کی قبر میں کب تک روشنی ہوتی رہے گی. اس پہ ذرا دھیان دیجیے گا, یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس وقت ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں, کون سی بات کس کے دل میں اتر جائے. ہمارے ساتھ علماء ہوتے ہیں, وہ اپنی ریسرچ پیش کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کا کلام پیش کرتے ہیں, تو اس پہ جو ہے وہ اس کو آگے پھیلانا, اس کے اوپر عمل کرنا, اس کا کس قدر یعنی کہ ایک جس کو کہا جائے کہ ایک لانگ ٹرم کے اندر کس قدر جو ہے وہ آپ کو ایک اخروی جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, اور دنیاوی فائدہ بھی ضرور جو آپ کو حاصل ہوگا. گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے ناظرین بڑھاتے ہیں. تھوڑا سا قبلہ جہاں آپ نے ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور بڑی سوا ہیں, اور یقیناً انسان کو ایک مسئول ہی خلق کیا گیا ہے, ذمہ دار پیدا کیا گیا ہے, تو سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. عموماً لوگ خوشی کرتے ہیں, ازواج کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, بچے کے ماں باپ بن جاتے ہیں. کیا بات یہاں تک رک جاتی ہے, یا یہ ایک بہت ہی توجہ طلب مسئلہ ہے کہ اب ہماری گود میں ہماری اولاد ہے, اگلی جنریشن ہے, اور ہماری بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو اب کس طرح سے نظریات دینے ہیں, اس کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے, اس کو کس طرح سے ایک انسان بنا کے معاشرے کے حوالے بھی کرنا ہے, اور دوسرا اہل بیت کا جو پیغام جو نسل در نسل ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے وہ معدوم نہ ہو جائے, وہ نظریات کا حامل یہ بچہ بنے. تو خصوصیت کے ساتھ مومنین کے لیے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں. قبلہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرما لیں. جی بہترین سوال آپ نے کیا. یقیناً ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی ایک فیملی سے ہی بلٹ اپ ہوتا ہے, ایک فیملی سے ہی ہمارا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے والدین کے حوالے سے گفتگو کی, والدین خدا کی طرف سے وہ ذمہ دار ہیں معاشرے کے حوالے سے کہ جن کی بڑی ریسپانسبلٹیز ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ آج ان کی آغوش میں, ان کی گود میں جو بچے ہیں یہ ان کے مالک ہیں. یہ ان کے مالک نہیں ہے بلکہ امین ہیں, یعنی امانت اللہ نے ان کے سپرد کی ہے. اس امانت کی وہ سبحان کس اللہ. انداز میں دیکھ بھال کر رہے ہیں, اس کا انہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا. اور جب اللہ حساب دینا لیتا ہے تو اللہ اکبر, خدا کے فضل کا ہم سوال کریں, یا اللہ تو اپنی عدالت سے ہمارا حساب نہ لینا بلکہ اپنے فضل سے ہمارا حساب لینا, فضل تاکہ سے. تیرے فضل و اللہ کرم سے ہم نجات پا جائیں. بڑا خوبصورت سوال کیا اللہ. والدین کے حوالے سے. اہل بیت ٹی وی کے توسط سے تمام خاص طور سے جو پیرنٹس حضرات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جب ہمارے امیر المومنین کے جو اس امت کے باپ ہیں, ان کی بارگاہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کے غالباً 97 نشان کی آیت میں بشریٰ للمومنین ایک لفظ آیا ہے کہ مومنین کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے, اچھے بشارت. پیغام ہے. تو اس آیت کی جب تفسیر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھی گئی
تو امام نے بیان کیا کہ اللہ ان مومنین کو یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ماں باپ کو والدین کو ایسے ماں باپ ایسے والدین کہ جنہوں نے اچھی تربیت اپنے بچوں کی ہے انہیں اللہ اجر عظیم عطا کرے گا. اللہ اکبر. وہ میدان کے جہاں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ایک شخص دوسرے شخص سے راہ فرار اختیار کرے گا، جہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں، اس کے اپنے اعمال اس کے مونس و ہمدم قرار پائیں گے. اس دن اللہ اس شخص کو اس والد کو اس والدہ کو اجر عظیم عطا کرے گا کہ جنہوں نے اپنے والدین کو امانت سمجھ کے ان کی پرورش کی. اب جب اللہ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا، جہاں پریشانیاں ہوں گی وہاں انہیں راحت جب نصیب ہو جائے گی، جب وہاں ہر طرف مصیبت ہی مصیبتیں دکھائی دینے لگیں گی، ایسے موقع پر اگر صاحبان انسان کے سر پہ سایہ کرتا ہوا نظر آئے گا تو یہ والدین یہ ماں باپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، فرشتوں سے سوال کریں گے کہ یہ ہمارے لیے رحم و کرم کس بنا پر ہے، اس کا ریزن کیا ہے، آخر اس اللہ کے فضل کی وجہ کیا ہے. جب یہ فرشتے سے سوال کریں گے تو فرشتہ آواز دے گا کہ تم نے وہ دنیا میں کام انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ تحفہ عطا کیا ہے. تو والدین کہیں گے چونکہ وہاں تو انسان اپنے آپ کو سچ بنا کر پیش کرے گا، وہ خود کہیں گے کہ ایسے ہمارے اعمال تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں یہ تحفہ یہ گفٹ دے رہا ہے، اتنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے. تو یہ جب یہ لفظ اپنی زبان پر لائیں کہ ایسے ہمارے اعمال تو نہیں کہ اتنا خوبصورت اللہ میں اجر عطا کر رہا ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ اس بات کا اجر ہے کہ تم نے دنیا میں اپنے فرزند کے حوالے سے کی، یعنی تم نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی. اب میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لفظ لفظ روایت کے جملے ہیں کہ فرشتہ کہے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فرزند کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو دینی تعلیم ان تک پہنچائی، جو دینی تعلیم سے ان کے وجود کو تم نے سجایا آراستہ کیا، اس میں اب جو روایت کے جملے ہیں کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، اللہ آج اس کا تمہیں اجر عطا کر رہا ہے. لہٰذا والدین کی ذمہ داری آج 11ویں امام کے جشن میں ہم شریک ہیں، آج سے ہم عہد کریں کہ اپنے بچوں کو بچپنے میں ہی ہم قرآن مجید کی تعلیم دیتے. خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، نصیحت تو امام حسن کو ہے لیکن پوری دنیا تک امام کی یہ وصیت ہے کہ اپنے بچوں کو بچپنے میں دین اور ادب سکھا دو تاکہ بڑے ہونے کے بعد انہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے. لہٰذا امام کی اس حدیث کی روشنی میں ہم بچوں کو بچپنے میں قرآن مجید کی تعلیم دے. اس کے بعد پھر فرشتہ کہے گا کہ تم نے یہ اپنے بچوں کو بچپنے میں ہی اسلام کے حوالے سے بیدار کر دیا تھا، یعنی دینی تعلیم دین اسلام کی جو تعلیمات تھی اپنے بچوں کو تم نے عطا کی. اور اس کے بعد جو روایت کے جملے ہیں کہ فرشتہ آواز دے گا کہ پیغمبر اور ان کے جانشین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دوستی اور محبت کی طرف تم نے اپنے بچوں کی رہنمائی کی، لہٰذا تمہیں آج علی کی ولایت کا وہ تحفہ اللہ دے رہا ہے کہ جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا. لہٰذا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچپنے میں اپنے بچوں کو اگر واقعاً ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو انہیں علی کی ولایت سکھائیں، انہیں حسین کی عزاداری سکھائیں. علی کی ولایت میں ہی اسلام ہے، حسین کی عزاداری میں ہی اسلام ہے. قرآن مجید اس لیے کہ اگر علی کا چاہنے والا ہوگا تو قرآن مجید کا قاری بھی ہوگا، امام حسین کا عزادار ہوگا تو عبادت گزار بھی ہوگا. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا عزادار وہ ہوتا ہے کہ جو نماز شب کا پابند ہوتا ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو عزادار ہوتا ہے، جو امام کا غمخوار ہوتا ہے، وہ نماز شب کا بھی پابند ہوتا ہے. لہٰذا ہم اپنے بچوں کو بچپنے میں دین اتنا سکھا دیں کہ دنیا والے لاکھ انہیں ہائی جیک کرنا چاہیں لیکن وہ علی کی ولایت کے حصار میں پوری زندگی گزار سکے. لہٰذا کوشش کریں کہ 11ویں امام کے جشن میں ہم عہد کریں کہ اپنے بچوں کو علی کی ولایت سے تربیت دیں گے، امام حسین کی عزاداری پہ تربیت. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. بہت ہی جو مسئولیتیں جو ذمہ داریاں ماں باپ کی بنتی ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور بڑی سنگین ذمہ داریاں اگر اس کو دیکھا جائے، کیونکہ اگر ذرا سی ایک لرزش ہو جاتی ہے جو عموماً ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ چھوٹا ہے ابھی بڑا ہوگا تو اس کو سکھا دیں گے، اور اگر وہ تربیت میں کہیں پر لچک رہ جائے تو اس کی شخصیت میں زندگی بھر عیب نظر آتا ہے، اور خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہی نظریہ وہی عیب اگلی جنریشن میں جو ہے وہ صلاحیت کر جائے گا اور یہ آگے ٹریول کر جائے گا. تو بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس کے اوپر. اور اس کا جو ایک بریک اپ ہے وہ میں معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ کس عمر سے کتنی عمر تک آپ نے
किस तरह से बर्ताव रखना है, इसके बाद इसको किस तरह डील करना है, इसके बाद किस तरह डील करना है। इस तरह से तरबियत के मराहिल हैं जो उलमा इखलाक हैं, वो इसको बेहतर अंदाज में बयान करते हैं। नेट पे आपको तफसील से मिल जाएगा, इशारा देना सिर्फ मेरा काम है। बाकी जो इसके ऊपर जस्तुजू और शौक रखते हैं वो उलमा इखलाक को जाके यूट्यूब वगैरह के ऊपर इंटरनेट पे मुख्तलिफ जगहों से सुन सकते हैं। हमारे टीवी पे मुख्तलिफ जो है वो दुरूस भी इसके ऊपर देख सकते हैं। बहुत अहम चीज़ है, इसके ऊपर मैं बार बार इन्फोसाइज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क़िबला, ये तो हो गई माँ बाप की जिम्मेदारियां। अब हम देखें कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने शियों को क्या हुक्म दिया है कि इमाम ज़माना के हवाले से, चूंकि अब ये वो दौर है कि इमाम के बाद जो है वो अब गैबत सुगरा शुरू होगी, फिर उसके बाद गैबत कुबरा शुरू हो गई, और जो है वो चारों तरफ जो है वो एक माहौल बिल्कुल जिस तरह से था कि चाहे दूर दराज से ही इंसान ट्रेवल कर कर आए, मगर इमाम की मौजूदगी थी, अपना सवाल रख सकता था, अपने कासिद को रवाना कर सकता था। मगर अब जो है वो नियाबत जो है वो एक खत्म हो गई उसकी, एक नवाबीन अरबा भी जा चुके, और उसके बाद गैबत कुबरा का जमाना। उसके लिए इमाम हसन अस्करी इस्लाम के दौर में तशय्यो को, पूरी मिल्लत तशय्यो को तैयार किया है। तो शियों को क्या हुक्म देते हैं हजरत बरकतुल्लाह अलैहि व अरवाह आलमीन फिदा के हवाले से? खुदा हमारे वक्त के इमाम के दौर में तादील फरमाए। 11वें इमाम ने वो ज़मीन हमवार की गैबत के हवाले से, और अपने फर्जंद इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम के हवाले से, इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम के हवाले से, और वो अपनी ज़िंदगी में ही अपने शियों को अपने शियों की तरबियत भी की कि किस अंदाज में गैबत के ज़माने में तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है। और वो जो नवाब का ज़माना गुजरा, तो ये तमाम अहवाल इमाम की ज़िंदगी से ही शुरू हो गए थे। और ख़ास तौर से इमाम की हदीस भी है कि इब्नी मोहम्मद हुवल इमाम वल हुज्जत बादी, मेरा बेटा, मेरा फर्जंद जिसका नाम मोहम्मद है, वो तुम्हारा इमाम और मेरे बाद मेरी हुज्जत है। वमल्लम यारिफु मातन मितन जाहिलिया, जिसने भी उसकी मार्फत के बगैर मौत पाई, जो भी मेरे फर्जंद की मार्फत के बगैर इस दुनिया से गया, उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। इमाम ने अपनी ज़िंदगी में ही मौके मौके पर जहाँ मुनासिब समझा, जिस अंदाज में इमाम को महसूस हुआ, इमाम ने तलबियत भी की, इमाम ने तबलीग भी की। एक हदीस है कि आज जिस गैबत के ज़माने में हमारा ज़िंदगी गुजारे, इसकी इमाम ने बशारत, इसकी खबर इमाम ने सदियों पहले दे दी थी कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि जो ज़माना मेरे कायम का ज़माना होगा, वो ज़माना कि जिस ज़माने में फितना और फसाद सर उठाएंगे, वो ज़माना ऐसा होगा कि लोगों का ईमान फ़कत दिरहम और दीनार होगा। वो ज़माना ऐसा होगा कि लोग अपने पेट की तरफ सिर्फ रुजू करेंगे। वो ज़माना ऐसा होगा कि ख़वातीन हुकूमत करेंगे। वो ज़माना ऐसा होगा कि मर्द पीछे होंगे, ख़वातीन आगे होंगे। इस हदीस की तफसीर हमें पढ़ना चाहिए। बाज़ ख़वातीन ये शक करती हैं, इश्काल करती हैं कि मतलब ख़वातीन आगे हो जाएं और मर्द पीछे हो जाएं, तो इसमें कौन सी बुराई है? बुराई कुछ नहीं है। बुराई ये है कि इस्लाम ने जहाँ जिसको आगे रहने को कहा है, वहाँ अगर वो आगे है, तो फिर इस ज़िंदगी का कारवां सही अंदाज में जाता है। आज कितनी मुश्किलात हो रही हैं, आज मुआशरे में कितनी बीमारियां फैल रही हैं, आज मुआशरा कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये आज इस्लाम की तालीमात से दूर रहने का नतीजा है। जहाँ इस्लामी तालीमात मुआशरे में पाई जा रही हैं, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैमे जल भी जाते हैं तो लोग इत्मीनान से सोते हैं। अगर इंसान इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो अगर तहे तेख भी अगर उसका सर हो, खंजर के तले भी अगर वो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे कहता है, तो वो यही कहता हुआ नजर आता है, या अल्लाह, हुसैन पर सारी मुसीबत इसलिए आसान है कि तू देख रहा है। तो हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात से अपने को करीब करना होगा। और ये गैबत का ज़माना, उलमा बार बार, जैसा कि अभी आगा अली मुस्लिम भाई भी मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें इस ज़माने में किस अंदाज में अपने आप की तरबियत करनी चाहिए। ये जो गैबत का ज़माना, ये आज का जो ज़माना, हम परेशान हैं, मुश्किलों में घिरे हुए हैं, किसके पास जाएं, हम कहाँ जाके मदद हासिल करें, किसे हम अपना दुख सुनाएं। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले खबर दे दी थी कि एक ऐसा ज़माना आने वाला है जहाँ बुराइयां आम हो जाएंगी, बुरों को इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा, अच्छे मुत्तकी परहेजगार वो गोशा नशीन हो जाएंगे, जो वाकई दीदार होंगे उनको मुआशरे में लोग हकीर नजर से देखेंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं की जाएगी। लेकिन जो लुटेरा होगा वो मुआशरे में इज्जतदार कहलाएगा। जो हलाल हराम की कोई तमीज नहीं करता होगा, उसे लोग कद्र के अलकाब से नवाजेंगे, उसे अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाकर पेश बुलाया जाएगा। आज आप देखिए मुआशरे का वही आलम है, लोग सामने न भी कहें, लेकिन पीठ पीछे लोग कहते हैं कि अरे आज वो मुआशरे में चला आया है, वो प्रोग्राम में आज मेहमान खुसूसी बना हुआ, उसका तो कारोबार इतना खराब है, उसे कैसे। तो ये इमाम ने सदियों पहले इसकी खबर दे दी है कि ऐसा जमाना आने वाला। लेकिन मेरे शियों, मेरे चाहने वालों, मेरे फर्जंद के दौरे गैबत में जिंदगी गुजारने वालों, उस वक्त तुम परेशान न होना। उस वक्त तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो के भी आसानी के साथ जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन उसकी शर्त यह है
کہ اس فتنوں کے زمانے میں اسی کو اطمینان حاصل ہوگا، وہی عزت کے ساتھ اللہ زندگی اکبر، گزار سکے گا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا، جو میرے بیٹے ابنی قائم، میرے بیٹے قائم کی ولایت کے ساتھ میرے فرزند کی صلی اللہ تعلیمات کے علیہ مطابق زندگی گزارے گا، وہی ایمان کی سلامتی کے ساتھ بھی زندگی گزار پائے گا اور تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ امام نے اس خبر کی بھی سبحان ہمارے سامنے منظر کشی کر دی کہ جو خبر آج ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور امام نے علاج بھی بتا دیا کہ فتنوں کے دور میں جو اللہ امام اکبر، زمان علیہ سبحان اللہ، السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ عمل سے، کرے گا، وہ زندگی اطمینان کے ساتھ گزارے گا۔ لہذا کوشش کریں، 11ویں سبحان امام اللہ، کے جشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، امام کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تجھے تیری حجت کا واسطہ اپنے حجت کے ظہور میں اللہ تعجیل فرما وسلم، اور ہمیں ان کی معرفت تعجیل عطا فرما اللہ وسلم۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، آپ نے اس میں سید الشہداء کا بھی نام لیا، اور مجھے سید الشہداء کا وہ جملہ، خدا کی قسم کیا جملہ ہے، کیا کمال، اللہ جی اکبر، اگر صرف انسان اس کو ہی اس پر غور کرتا رہے تو اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے، اس کے اندر معرفت کی وہ گہرائی ہے، کیا سمندر کی گہرائی ہوگی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اللہ اکبر۔ کیا پایا، صرف دو جملوں میں سید الشہداء نے جو توحید بیان کی، اور جو اسلام کو بیان کر دیا۔ توحید کے اندر آگے آگے بڑھنے کا سلیقہ بیان کر دیا، جو مقاومت کی کا فارمولہ بیان کر دیا، اللہ اکبر، ان دو جملوں میں جی یعنی پورے ایک سمندر کو کوزے میں گویا بند کر دیا۔ قبلہ تھوڑے سے آگے اور بات کریں گے، ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی اس میں شیعوں کو حکم کے حوالے سے اب بات ہوئی، اب ذرا بات کرتے ہیں شیعوں کو وصیت کیا، کیونکہ وصیت کی بڑی شرعی جو ہے وہ اہمیت ہے ہمارے یہاں، اور وصیت لکھ کے رکھنے کا حکم ہے، اور مومن جو ہے وہ اپنی وصیت کو تیار رکھتا ہے، تو کجا امام المومنین، جو کجا سربراہ اس کارواں کا، تو ان کی وصیت ہمارے لیے کیا ہے، یہ ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے۔ بہترین سوال ہے۔ خدا ہم سب کو امام کی وصیت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی خوبصورت ہمارا تحفہ امام کی خدمت میں ہوگا کہ ہم امام کی وصیت پر عمل کریں۔ لائق فرزند، لائق بیٹا، لائق بیٹی وہی ہے کہ جو اپنے باپ، اپنے بابا کی وصیتوں پر عمل کرے، ورنہ آج جھوٹا عمل معاشرہ پیرا، بھی، برائی سے بھرا ہوا معاشرہ بھی ایسی اولاد کو برا کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہ کرے۔ امام کی وصیت کے نہ جو کرے، جملے ہیں، ابتدا کے دو تین جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام بیان کرتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، یعنی تم تقوی اللہ الہی اختیار کرو۔ تقوی الہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا سے راضی رہیں، اللہ نے ہمیں جہاں بلایا ہے ہم اس مقام پہ محفوظ طریقے سے پہنچ جائیں، اور اللہ ہمیں جہاں دیکھنا نہیں چاہتا وہاں سے اپنے آپ کو ہم دور کر لیں، یہی تقوی الہی۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب کسی صلی چاہنے اللہ علیہ والی نے وسلم، شہزادی سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کے بارے میں آپ کیا بیان کرنا چاہتی ہیں، کیا فرماتی ہیں، تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بیان کیا اللہ سلام اللہ علیہ شہزادی کی قبر وسلم، مطہر کی تعمیر کے اسباب مہیا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الہی البقیع آمین، کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہزادی نے بیان کیا کہ الہی تقوی آمین، الہی یہ ہے کہ اللہ تمہیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں موجود رہو، جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم غائب رہو، یہ کیا تقویٰ ہے۔ خوبصورت کتنی بات، کیا خوبصورت بات، خوبصورت بات، کیا تقویٰ خوبصورت کی بات ہے، کیا یونیورسٹی خوبصورت بات ہے، کو ایک لائن میں سبحان شہزادی اللہ۔ نے بیان ایک کر بار، دیا۔ ایک اللہ بار اور ہمارے بیان کرے جی خدا، ایک بار اس لائن کو اور بیان کرے، کیا خوبصورت جملہ ہے، جی، سبحان اللہ، شہزادی نے تقوی الہی کے حوالے اللہ، سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے وصیت کی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ شہزادی صدیقہ اللہ طاہرہ اکبر، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ تقوی الہی کیا ہے تو آپ نے کہا صدق، جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں موجود رہو، جہاں دیکھنا نہیں چاہتا اللہ، وہاں سے غائب رہو، یہی سبحان اللہ کا اللہ، تقوی ہے۔ اس میں بہت زیادہ غور و فکر اللہ کرنے کی، اکبر، فلسفہ، کوئی اللہ، لوجک، کوئی سبحان اللہ، منطق نہیں ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نماز صبح کے مصلی پہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ظہر و عصر کے مصلی پہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نماز مغرب و عشاء کے مصلی پہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ مستطیع ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت سی اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو محتاج بندے ہیں، ان کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، تو اللہ ہمیں ان موارد میں، ان مقامات پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں کہاں نہیں دیکھنا دیکھنا چاہتا چاہتا، ہے، سبحان جو اللہ، قدم ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بڑے پیار سے خلق کیا ہے، میں نے تمہیں بڑے نازوں سے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں میں نے جنت کے لیے خلق کیا، تم اپنے کو جہنم کی طرف لے جا، لہذا ایسی جگہ پہ جہنم کی ہرگز طرف نہ لے جانا جاتا کہ جہاں تمہیں آگ جلا دے۔ لہذا اللہ جہاں ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے، نیکی کے راستے پر ہم چلیں، برائیوں سے۔ میرے استاد آغا سید حسین مہدی حسینی بیان کرتے ہیں کہ اسلام بڑا خوبصورت اور بہت آسان سا مذہب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو بعض مولوی حضرات بیان کرتے ہیں یہ کرنا وہ کرنا، نہیں، بالکل آسان مذہب ہے۔ حلال خدا پہ ہم عمل کریں، حرام خدا سے بچ جائیں، یہی اسلام ہے۔
بچ جائیں. سبحان اللہ. بہت عمدہ، بہت خوبصورت. اور بالکل ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً اب 5-6 منٹ باقی ہیں ہمارے دامن وقت میں. صرف قبلہ امام علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر مختصر انداز میں ہم پہنچانے کی کوشش کریں، تو تعلیمات کے ابواب در ابواب ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑا مطلب ایک سمندر ہے یہ. اس کو اگر کہوں میں کہ ایک مختصر انداز میں اس کو بیان کر دیں کہ اس کی کچھ تھوڑی سی لوگوں تک ایک ضیاء پہنچ جائے ان کے اذان تک، تاکہ وہ اس میں آگے بڑھ سکے، تو اس کو کس طرح سے آپ پیش فرمائیں گے کہ امام کی تعلیمات کیا ہے؟ جی، بہترین سوال آپ نے کیا کہ امام کی تعلیمات کیا ہے. ایک خوبصورت حدیث میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے تمام مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کر رہا ہوں. امام کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی تواضع اور انکساری کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ایک مومن سے ملاقات کرتا ہے، میرے کسی چاہنے والے سے بہترین اخلاق کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تواضع اور انکساری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو اللہ اس کا شمار قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ کرے گا، اور اس کا شمار علی ابن ابی طالب سبحان علیہ اللہ وسلم. السلام کے شیعوں کے ساتھ کرے گا. یہ امام کی بڑی خوبصورت اللہ حدیث ہے کہ جس پہ ہمیں آج معاشرے میں ہر چیز ہمیں مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے. ہم مہنگے سے مہنگے سامان کو بھی خرید لیتے ہیں، لیکن جو چیز آج ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی سے رخصت ہو چکی ہے، وہ بہترین اخلاق ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا ہے. ایک اچھا مومن کس انداز میں اپنے زیور وجود سے، اپنے وجود کو بہترین اخلاق سے کس طرح آراستہ کرے، اس کے متعلق امام نے بیان کیا آراستہ کرے. کہ دیکھو اچھے اخلاق سے میرے چاہنے والوں کے ساتھ ملاقات کرو، بہترین انداز میں ان سے گفتگو کرو. حسن کلام یہ ہے کہ تمہاری گفتگو سے سامنے والے کا کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کے احترام میں کوئی کمی ہو جائے، بلکہ تم کسی بھی دوسرے چاہنے والے سے ملاقات کرتے ہو تو بہترین انداز میں گفتگو کرو، اس کے احترام اور عزت میں کمی نہ ہونے پائے. جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو سبحان اللہ. ویسا تم دوسروں کے لیے عمل انجام دو گے. دوسرے یہی کے لیے اسلام ہے چاہو. اور یہی امام کا پیغام ہے. پھر اس کے بعد امام نے ایک خوبصورت حدیث بیان کی. کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص خوف خدا کے ساتھ وضو کرے تو اس کا کیا اللہ اسے اجر عطا کرے گا. ہم وضو کرتے ہیں کس انداز میں؟ روزانہ کتنی بہت تیزی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، استحباب پہ عمل کرتے ہوئے بھی کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں دعائیں پڑھتے ہوئے بھی کرتے ہیں. امام نے بیان کیا جو خوف خدا، ہم نیت کریں یا اللہ تیرا حکم ہے کہ جو وضو کرے گا تو اسے پسند کرتا ہے، تو اسے طہارت پسند عطا کرتا ہے. کرتا ہے، تو اسے طیب و طاہر بنا دیتا ہے، تو میں تیری قربت کے لیے وضو کر رہا ہوں. تو اب جب کوئی شخص اس انداز اللہ میں وضو کرے گا تو امام بیان کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا چہرہ سورج کی طرح شعائیں عطا کرے گا، اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے چہرے میں اتنی روشنی ہوگی، اہل اللہ محشر سبحان سوال اللہ. کریں گے آخر یہ چہرہ کتنا خوبصورت، اتنا نورانی کیوں ہے. تو بہت سی چھوٹی چھوٹی حدیثیں امام کی جو ہیں ماشاءاللہ سے آپ گوگل پہ اگر چلے جائیں، آپ لکھ دیں اقوال امام حسن عسکری علیہ السلام، تو امام کی حدیثوں کی ایک صلی فہرست اللہ ہمارے علیہ سامنے وسلم. چلی آئے گی. ہم اس سے ہم مطالعہ کریں، اور جب امام کی تعلیمات، امام کی حدیثوں کا مطالعہ کریں تو صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلی حدیث اللہ ہے کہ علیہ وسلم. ہماری صلی اللہ علیہ حدیثوں وسلم. کو اگر تم مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ولایت کی تازگی تمہیں محسوس ہوگی، تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جو شیطان تمہارے قریب آ رہا ہے سبحان تو اس حدیث کی تلاوت کی وجہ سے وہ شیطان تم سے دور ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی دور ہٹ حدیثوں کا جائے گا. ہم اپنی زندگی میں ایک بہترین سرمایہ بنائیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ خداوند کریم ہم سب کو امام کی معرفت عطا. صرف 2 منٹ میں میرے پاس ہیں، اور آخری ایک پوائنٹ اور اس میں ہم اضافہ کرتے ہیں کہ امام نے جی جی انسان کے پیدا ہونے کے مقصد کو جی جو جی ہے وہ کیا بیان فرمانا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑی آ، بحث ہے. اگر اس کو مختصر جی جی 2 منٹ میں بیان ہو سکے تو انشاءاللہ. بہترین. میں بہت جلدی عرض کروں گا. امام کا بچپنے کا عالم ہے. امام ایک میدان میں کھڑے ہیں اور کئی لوگ، کئی چھوٹے بچے ہیں جو کھلونا اپنے ہاتھوں میں لیے کھلونے سے کھیل کھیل رہے رہے ہیں، ٹوائے سے کھیل رہے ہیں. آج بھی ہمارا معاشرہ بچے چھوٹے کھلونے سے کھیلتے ہیں. تو امام وہاں پہ گریا کر رہے تھے. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ شاید یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ اس کے پاس کھلونا نہیں ہے، لہٰذا وہ کھلونے کی کمی کی وجہ سے گریا کر رہا ہے. جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ یہ تو فرزند ابو طالب ہے، یہ تو امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، یہ امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند. قریب آنے کے بعد کہا کہ شاید آپ کھلونے کی کمی کی وجہ سے آپ کے پاس ہے، میں لائے دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ چپ ہو جائیں. تو امام مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی کھلونا نہیں ہے، بلکہ میں کھیلنا ان نہیں ہے. بچوں کی اللہ ان حالتوں کو دیکھ کر گریا کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا. سامنے والے نے پوچھا کہ پھر امام آپ ہی بتائیں، فرزند امام آپ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں، اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ امام نے پھر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی. کیا تم یہ گمان کرتے ہو، افحسب تم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ وما اللہ خلقت الجن اللہ والانس اللہ الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
تو بچپنے کا عالم ہے، اللہ اکبر، لیکن امام نے تبلیغ اس انداز میں کر دی کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ عصمت و طہارت کے خاندان کا کوئی چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے تو وقت کا امام ہوتا ہے۔ بہت سی حدیثوں نے امام سبحان اللہ، نے جزاک بیان اللہ کی خیر۔ اس انداز میں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے۔ ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی جانب سے تمام ناظرین کی خدمت میں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے تبسل سے اگر کوئی ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو نماز عشاء کے بعد جو 2 رکعت نماز نافلہ عشاء ہم پڑھتے ہیں، اس نافلہ عشاء پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام کی خدمت میں ہدیہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ خداوند کریم ہماری حاجتوں کو قبول فرمائے گا۔ دعا کریں یا اللہ ہمارے اس انشاءاللہ، جشن کو جزاک قبول فرما، ہمیں امام کی معرفت عطا فرما، سب سے اللہ، بڑی عیدی ہمیں یہ عطا کر کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ انشاءاللہ آغا علی مصری بھائی آپ کی طرف سے تمام ناظرین کی جانب سے جزاک اللہ، بارگاہ امیر المومنین میں ہم نائب زیارت بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں۔ خدا آپ سب کو نجف کربلا جزاک اللہ۔ تمام اسبات عالیہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے آغا سید رومان رضوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے براہ راست، اور ہمارا موضوع جشن امام حسن عسکری علیہ السلام، اس گلدستے سے، اس